ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا لوگ، یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کر نا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں ماننا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں، بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟
امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں جی، بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر چھتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے، ہاں جی یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی و اناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے۔ طور موج از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کا، ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ ہاں جی اقبال کہتا طور موج از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی تم کدھر جا رہے ہو، قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی۔ مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی، تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ سے زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے، وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑا جڑا ہے بیٹھے ہیں ان کی پتہ، ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں، طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، جب تو طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر محبت یاد آندی، پھر منہ چک کے ساڑے کول او مولانا صاحب کوئی راہ کڈو، راہ مولوی کتوں کڈے، مولوی دے کوئی گھر دی شریعت ہے، گل تو مولوی وہی بیان کرنی جڑی شریعت وچ لکھی ہوئی۔ پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پین گے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کول چلے جاندے، میں جاؤ جی، یہ تو نہیں کہ بھائی تواڈے ہن پتر دی خاطر اسی 1400 سالہ دین بدل دئی، دین گوایا دنی پیچھے دنی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اب بہرحال یہ ہے وہ بات۔ ہاں جی تو طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ ویفش الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور وہ یؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دے گا، جس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے، اولاد انج کر دو، اور چھڈو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر، اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی۔ وَتُمْنَعُ الزَّکَاۃ، حضور نے فرمایا لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔
وتدمن الخمر، شراب عام پی جانے لگے گی۔ اب اگلے ذرا توجہ کریں، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ عمراء فسقۃ، عمراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے، ووزراء خونۃ، اور وزیر بددیانت ہوں گے، وعرفاء، اور صوفی کذبۃ، جھوٹے ہوں گے۔ اور قاری کیسے ہوں گے؟ تو مولوی، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وقراء فجرۃ، قاری بدکار ہو جائیں گے، وعلماء دہنۃ، اور علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے۔ نہیں حالات نہیں ٹھیک، چونکہ حالات اب ایسے ہیں تو میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں میری مسجد نہ چھوٹ جائے، محلے کا چودھری ناراض نہ ہو جائے، مسجد کا صدر ناراض نہ ہو جائے، اور فلاں جو پیسے مدرسے کو دیتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانی پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ پارٹی جو دیتی ہے پیسے تو اس لیے وہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ علماء دہنۃ، علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ تجار خونۃ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے، وتحل المصاحف، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا، بڑے بڑے جناب جی 50,000 دن اس کا، کہوں جی اے فلانا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا، وتزین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی، وتطول المنارات، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے، وتکثر الامراء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے، ہاں جی نکے ممبر تو لے کے کچے ممبر تو لے کے صدر تک، ہاں جی یہ تو چلنا ہے، پھر جناب کی کہ چیئرمین، ہاں پھر کونسل، پھر چیئرمین، اور پھر اتنے جناب ایم پی اے، پھر جناب فلانی کمیٹی، پھر فلانی کمیٹی، پھر فلانی، پھر قومی اسمبلی جاگ کمیٹیاں، پھر سینٹ کمیٹیاں، پھر اتنے کمیٹیاں، پھر حضور نے فرمایا سارے ہی حکمران بن جان گے۔ اتنے تو ایک صدیق اکبر فرمایا گل ہونی اے نہیں ہونی، گل ختم، گل اتنی پوچھا ضرور ہے لیکن کیتی پھر اپنی مرضی۔ میں ہاں جی کی کہندے انہوں نے کہنا لشکر اسامہ، فرمایا لشکر اسامہ تو جائے گا، انہوں نے کہا نہیں صحابہ کا، میں فرمایا مشورہ تسی دے دیتا، حکم تو چلنا ہے میرا، لشکر اسامہ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی قیادت بدل دو، فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی، اور پھر خود ان کو سوار کر کے ساتھ پیدل چل پڑے، فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اتنی بات ہے، ہاں جی بات اتنی ہے۔ اتو لے کے تھلے تک سارے حکمران، ایک بازار دا مسئلہ انہاں کول حل نہیں ہوتا، ایک بازار دا مسئلہ، ایک لاہور شہر دا مسئلہ، انہاں دا پانی مینوں ہی 40 سال ہو گئے لاہور رہندیاں، انجی بدبو آندی بندہ راوی دریا تے جاوے، انجی سارا کچھ 40 سال تو مینوں ہو گئے پیرس بنتے وہ پیرس والے خود ہی پیرس چلے گئے، ہاں جی کی بننا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر، ہاں جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ وکدا ہے تے جھوٹ ہی پہ رجدا ہے تے جھوٹ ہی پہ کھویندا، بس اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ اتو لے کے تھلے تک سب جھوٹ ہی جھوٹ، سب جھوٹ، سب فریب۔ فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا، یہ نہیں کہ جناب وہ ککڑیاں لے کے تے انڈے دے گی تے انڈے لے کے تے چوچے کٹے گی، چوچے نال پھر کیسر و کسرا فتح ہو جان، یہ انج بھی کدی ہویا بھی چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے، بھائی چوچے پاڑو، ان کو پتہ خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، ہاں یہ خود دین کے غدار ہیں، جہاں دین کا ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتہ، اور کافراں کو سکھ کے کی آنے سوائے بے حیائی تو بس یا تو لنڈے کپڑا آندا ہے تو یا لنڈا سائنس آندی، جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سٹ دیں نا پھر اتنے آ کے ارباں روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں کیا کیا تم نے آج تک؟ وہاں سے عیاشیاں لائے، وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے، کچھ اچھی چیزیں، اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے، تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی، سوائے عیاشی بدماشی تھی، اور تم نے کچھ بھی نہ کوڑ کچھ نہیں۔ ہاں جدو دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز دے صرف اتنی حکومت دی مدت ہے 2 سال 5 ماہ 4 دن تے دور عمر واپس آ گئے سی، اتنے یہ 5 سال نہیں 5000 سال بھی حکومت کرن یہ ٹکے دا بھی کام کوئی نہیں کر سکتے، ہاں اس واسطے کہ خود بددیانتن، ہاں عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑھی رکھیے تو یہ آسمان تک بھی لے جان تو عمارت ٹیڑھی جانی، سیدھی نہیں ہو سکتی بالکل۔ خشت اول چون ہاتھ میں مار کج تا سریا میر اود دیوار کج، اور شاعر کہندا جدوں ساڈے مستری نے پہلی اٹی عمارت دی ٹیڑھی رکھی
تے تا سریا میر ود دیوار کا جے سریا ستارے طرف بھی لے جاؤ تو سیدھی کیویں ہو سکتی جدوں پہلی ایٹی ٹیڑھی رکھ دیتی گئی. اس واسطے یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ بس تسی تماشا ویکھی جاؤ انہاں دا, یہ کر دے نالے اپنا بھی ویکھی جاؤ, یہ نہیں کہ انہاں دا. وَتَقِلُّ الْفُقَهَاء حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. وَتَكْثُرُ الْخُطَبَاء خطیب ہی خطیب اوڑ گئے, خطیبہ دی کثرت ہو جائے گی. ڈٹ پٹو تو جناب فلانا صاحب فلانے خطیب ہندوستان تے طوطی پاکستان تے فلانا ہندوستان تے فلانا پاکستان ابھی ابھی آنے والے ہیں, ابھی ابھی تشریف لانے والے ہیں, ابھی ابھی یہ کرنے والے ہیں. کیوں جی ایک خطیب پہ پڑھے عبداللہ بن انیس, ہاں جی اس کو یہ بھی نہیں سی پتا عبداللہ بن انیس ہے. ہاں جی تے خطیب ایڈا وڈا پہ تقریر پہ کرے عبداللہ بن انیس نے یہ بات کی. میں سر پکڑ کے بہ گیا, میں آکھو اے ہن میں کہڑے پاسے جاوے جناب, بندہ ایڈا وڈا تو خطیب ہے, کم از کم کسی کو پوچھ ہی لینا سی یہ لفظ انیس ہے یا انیس ہے. بہرحال اے تے اردو جنہاں نوں پڑھنی نہیں آندی, باقی تے دین دا اللہ ہی حافظ ہے نا انہاں دا. ہاں جی حضور نے فرمایا وَتَقِلُّ الْأُمَنَاء امین لوگ کم رہ جان گے, امین رہے گی کوئی نہیں. حضرت عمر فرمایا نا, وہ فرمایا گورنر چاہیے, تو ایک بندے نے کہا جی فلانا, تے آپ نے فرمایا کی ویکھے ہی, بس جی بڑا اچھا آدمی. آپ نے فرمایا وہ لین دین کیتا ہی, نے کہا نہیں. فرمایا وہ ہمسائیگی چ رہا, نے کہا نہیں. فرمایا وہ سفر کیتا ہی, فرمایا نہیں. فرمایا صرف تو انہوں کمر دوری کر دیں ویکھیا. یہ حضرت عمر خود اپنے الفاظ ہیں. فرمایا صرف تو انہوں نمازاں پڑھ دیں ویکھیا. فرمایا بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے, نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے رنگوں میں لوگاں لوٹیا لو نا, دین دے لبادے وچ لوٹے. ہاں جی بیس العبد عبد یختل الدنیا بالدین. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا. یہ تو حضور کا اپنا فرمان موجود ہے. لوگ دیانتدار بندہ کوئی نہیں لبدا جنہوں پیسے دے کے کاروبار کر. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں راہزان پھرتے. ہاں جی ہاں جی اس واسطے بالکل اے میں کدی بھی ایتھے تک لوگ بددیانتن, ایتھے تک لوگ بددیانتن, کوئی کاروبار کرنے واسطے کسی نہ تیار نہیں. 2 دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگ جا رہے, لوگوں نو مال کھاندے بھی نہیں پتہ. کیوں جی اس صحابی نو حضور نے کی فرمایا سی, حضور نے فیصلہ تو دے دیتا, لیکن کیا حضور ہے تے اے زمین تے میری سی. تو حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جن ایک بالش زمین کسی دی لئی نا, وہ تے گاڑے پتہ ہے کتنی بڑی زمیناں دے توق پہنائے جان. ایتھے لوگ پلاٹاں تے پلاٹ کھا گئے, لوگ پورے جناب جائیداداں کھا گئے, تے پھر بھی کہندے نا سی بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلان. حضرت عمر نے فرمایا 3 چیزاں بندے نے پہچان دیاں, یا تے بتاؤں نا لین دین کرے پتہ لگ جانا حضرت کتنے پانی چاہ. حضرت عبداللہ بن قیس نو حضرت عمر 1 سال اپنے کول رکھے سی, 1 سال کول رکھ کے تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا, میں دعا کرنا تیرا باطن بھی انج ہو جائے. حضرت عمر نے 1 سال کول رکھیا تابعی نو, تے فرمایا میں تینوں اس واسطے رکھیا سی کہ حضور سانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان. سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے ہوندے سن کہ جڑا زبانی کلامی انج گلاں کرے تے تہاڈی ہر شے پلٹ کے لے جائے. حضور سانو فرماندے سن اس منافق کو محتاط رہنا ہے جڑا زبانی ہوے تے انج اپنی گلاں نال تانوں پٹ کے لے جائے. تے کہندے میں تینوں اس واسطے رکھیا تو انہاں لوگاں وچوں نہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس نو 1 سال کو رکھ کے فرمایا سی یہ گل. اسی 2 منٹ کسی دا ویکھ کے کہندے بڑا اچھا آدمی جی. ایسے تو نہیں لوگ 2 نمبریاں, ایویں نہیں ہے دین نہ جو کچھ ہو رہا پاکستان چلو, اور 3 خداواں نو منن والے جناب تانوں جتیاں مار رہے پوری دنیا. ہاں جی اپنی تواڈے کوئی مسجد ایک نہیں بن سکی پاکستان بنن تو بعد, تے سکھاں دا تسی ارباں روپے اتھے لا دیتے. اپنی شاہی مسجد دا تو تسی ایک مینار بھی نہ کھڑا کر سکے, نہ اتنے کوئی مدرسہ قائم کر سکے. تے سکھاں نال ایڈی کیڑی ہمدردی. اے تہاڈی جڑے اعمال ہیں نا, یہ انہاں اعمال دی تہاڈی سزا ہے. حضور نے فرمایا اعمالکم اعمالکم, جڑے تہاڈے کرتوت ہون گے نا اللہ تعالیٰ اوداں تے تہاڈے تے حکمران بھی یہو جہی مسلط کر دے گا. اے تہاڈے کرتوت ہیں جڑے 72 سال تساں کیتے تے ہن بھگتو. ہاں جی اسی تے کہندے رہے بندے اے میں حقیقت دس رہا, انہاں دے اعمالاں دے سارے کرتوت ہیں کہ یہو جہے جناب ارباں روپے سکھاں واسطے اگلے لائے تے ایتھے دینی مدرسے بنے ہوئے بند کیتی جا رہے. دسو جی ہمیں روٹی کون دیندا انہاں مدرسے دے طالب علماں نوں, اے تنخواہ کون دیندا, اے چھڈ دیو اے سارا, ایتھے سائنس داخل کرو, ایتھے مولوی کیوں پیدا ہوندے, ایتھے مسٹر پیدا کرو جڑے کمن سے وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, شراب خانہ بھی ٹھیک ہے, مسجد بھی ٹھیک ہے, فلانا بھی ٹھیک ہے, سکھ بھی ٹھیک ہیں, ہندو بھی ٹھیک ہیں, سارے ٹھیک ہیں. اے مولوی کہڑے پاس پیدا ہو رہے ہیں. ایسے طرح پورے سال سکھاں دا کام ہی دا کیتا ہے, اور کیتا ہے نا کہ پورے پاکستان ایک روپیہ بھی نہ کوئی نہیں لایا مسلمانوں واسطے.
سکھاں نوں خوش کرو، ساڑے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ روٹی دو ٹائم کھانی، اے دنیا مسافر خانہ، تے رب جانے کی پکدا، تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہ ترکدا، تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی، کھنڈ ولا کے لنگ ہی جاندے رشتے دار قریبی۔ اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دیاں عادتاں پی گئیاں قوم نوں، تے چنگا چنگا کھان دیاں، ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے، منگن والے تسی اے ویکھ رہے ہو، ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے۔ وتنقض العہود، حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی، ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ، کل تو مراد 5 مہینے، جھوٹ لوگ مار وعدے دی پاسداری کر کے۔ آگے وتعطل الحدود، فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی، اسلام دا نام ہی کوئی نہیں لوے گا۔ وتتخذ الکائنات، اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے، پہلے تو گانے والیاں عام ہو جائیں گی نا، پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا، یہ ایک فنکاری ہے، ہاں جی یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے۔ پھر الحمراء بن جائے گا، او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے، اتنے نچن والا ہمراہ بنا چھڑے، ڈرامے والا کہ بھائی ساڑے واسطے اتنا ہی کافی کہ اسی روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تے ڈرامے ویکھیں گے، بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ چ نہیں آیا، کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم از کم، یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ۔ توجہ اگے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، والمعازف، اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سر عام بکنے لگیں گے، اور حضور نے فرمایا وتنقص المیزان والمکیال، ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہیں ان کے اندر کمی کی جائے گی، ناپن والا بھی کمی کرے گا، تولن والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا۔ وتلد الامۃ ربتہا، حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو حقیقت لونڈیاں دے پتر وہ بادشاہ بن جان گے، دوسرا یہ مانا میں کہ ماواں جائل ہون گیاں تے دھیاں پڑھ جان گیاں، تو پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کردا، پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماواں نال انجے معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ ہوندا، دھیاں پڑھ جان گے، اس تو یہ بھی مراد ہے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتشارک المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتاں جڑیاں گھر دے خرچ نہیں چلن گے، پھر عورت جڑی اور کمان وچ شوہر دے شریک ہو جائے گی، بھئی تم بھی کما تے میں بھی کمانا، اے کرایہ بھی دینا، بچوں کا بھی مسئلہ ہے، فلانا بھی مسئلہ ہے فلانا، حضور نے فرمایا پھر دونے کمانا شروع کر دیں گے، کیونکہ روٹی پوری نہیں ہونی انہاں دی۔ آگے وتتشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت، والرجال بالنساء ویسلم للمعرفۃ، سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے، السلام علیکم رواج ختم ہو جائے گا، صرف معرفت پر سلام ہوگا۔ وَيُشْهَدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَشْهَدَ، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کے، میں جی جھوٹیاں گواہیاں جاؤ سارے کوٹنج بھرے، جی میں کہتا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیٹھا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سوری جھوٹ ہے، حالانکہ حضور نے شرک کے برابر قرار دیتا ہے جھوٹی گواہی نہیں۔ وَيُتَفَقَّهُ لِغَيْرِ الْعِبَادَةِ، 100 لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، سارے حضور نے فرمایا بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں، دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جناب وہ دیت ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے، قرآن جو ہے نا قصاص تے دیت تے پڑھتے سارے پڑھے لکھے کہتے ہیں وہ دیت کیا چیز ہے جی، انہاں کدی دسے ہی کوئی نہیں ہے جناب، پتہ نہیں کہڑے دین بیان کرتے رہے لوگوں نے بٹھا بٹھا کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا آگے حضور نے فرمایا کہ وَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ، لوگ آخرت کا عمل کر کے دنیا طلب کریں گے، ہاں جی پیسے دے دو پیسے دے دو، میں انج کیتا میں ایج نیک کم کیتا ہے۔ والکافر والظالم فیہم عزیز، حضور نے فرمایا کافر تے ظالم انہاں بڑے عزت والے ہون گے، کافر بھی عزت والے ہون گے تے ظالم بھی عزت والے ہون گے۔ اگے والمنافق والفاسق فیہم قوی، حضور نے فرمایا منافق اور بدکار انہاں وچ بڑے مضبوط ہون گے۔ والجاہل فیہم شریف، فرمایا جڑے جاہل ہون گے بڑے عزت دار ہون گے، ہاں جاہل عزت والے بن جان گے، جنہوں کلمہ بھی نہیں آتا جنازہ بھی نہیں آتا، وہ جناب محلے دا چودھری ہوئے گا تو مولوی صاحب نے آ کے مولانا صاحب آج آپ نے 5 منٹ مسجد میں لیٹ کر دیا ہے، پڑھنی نماز بھی نہیں آتی، تو مولوی نے دس رہا ابھی ٹائم ہو گیا، لو جی کیوں انجا ہون گل ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا والمومن التقی فیہم ضعیف ذلیل، حضور نے فرمایا جڑا مومن متقی ہوئے گا وہ کمزور بھی ہوئے گا، لوگ انہوں ذلیل بھی سمجھن گے۔ تے یذوب قلبہ کما یذوب الملح فی الماء من کثرت المنکر لا یستطیع تغییرہ، حضور نے فرمایا جڑا مومن ہوئے گا نا متقی پرہیزگار، او دا دل ایویں پگھلے گا جویں پانی وچ نمک پگھل جاندا، اس واسطے کہ بہت گناہ عام ہو جان گے، وہ طاقت نہیں رکھے گا انہاں نوں ہاتھ پاڑن دی کہ میں انہاں نوں روکاں یار کیویں،
جب روک نہیں سکے گا تو پھر پگھلنا شروع کر دے گا. آخری گل بڑی عجیب, کیوں جی جیڑا حکمران آوے جناب اسی تواڈے نال, اسی تواڈے نال, اسی نیک جو ہے. آگے حضور نے کیا فرمایا, کیوں جی ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کی باتوں کی لذت پہ, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھ. یہ حضور کے فرمان بھی ہے اور حضور کا مبارک خطبہ بھی ہے, اور کعبے کا دروازہ حضور نے پکڑا ہوا ہے. یہ باتیں حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی. آخری بات حضور نے کیا فرمائی, اقیسہم من یروغ بدینہ روغان الثعلب. حضور نے فرمایا اس زمانے سب تو عقل مند او ہوئے گا جڑا اپنے دین نہ این چلاکیاں کرے جی میں لومڑی چلاکیاں کرے. اے دیکھ اینا دے خلاف تا کدی پرچہ نہیں ہویا, کیوں جی یہ نہیں دین بیان کر, اے حضرت صاحب تو کدی جیل وچ نہیں گئے, کیوں جی حضور نے فرمایا سب تو بڑا عقل مند انہوں سمجھا جائے گا اس اقیسہم, اس میں تفضیل ہے, اقیسہم انہاں وچوں سب تو بڑا عقل مند او سمجھا جائے گا من یروغ بدینہ, جڑا اپنے دین نال این چال بازیاں کھیڑے روغان الثعلب جی میں لومڑی چلاکیاں کر دے. بس تسی ہن ویکھ لو لوگ پھر کس طرح کر دیں, کیوں جی سویرے اور شام اور, کیوں جی جی حالات بدل گئے تو ادھر جا کھڑا ہویا, ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہویا, جو ادھر بدلے تو ادھر جا کھڑا ہویا, کیوں جی پھر انج ہو گیا, پھر انج ہو گیا. اسی جس موقف تے پہلے دن کھڑے آنا کہ حضور کی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کی پہرے داری, اج بھی اسی اودے ہوتے ہی کھڑے ہیں. لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت, 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 تاجدار ختم نبوت. اینج کر کے تصور جنگ یمامہ میں حضرت ام عمارہ تلوار چاہی, آپ نے وعدہ کیتا سی میں اپنے ہاتھ نہ مارنا ہے مسلمانوں, تے فرماندیاں جدوں میں ویکھیا تے پھر میں دوڑی. او منظر او تصور لاؤ کہ مائی جی تلوار پکڑ کے مسلمہ وار ہزاراں دے لشکر نس رہی سن کہ میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے. اس تصور نہ تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ, اور تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. پھر اے تصور کرو بھائی رستے جانے مائی اور ہاتھ کٹ گیا, تو پھر اتھے جا پہنچیاں تو ویکھیا تے انہاں دا پتر عبداللہ جڑا کپڑے نال اپنی تلوار صاف کر رہے سی. پھر اس تصور نال آخری نعرہ لانا ہے. پوچھا مائی نے, مائی اور قتلتا ہوں, فرماؤ بچہ مار دیتا نے, قال نعم یا امہ. آپ دا بیٹا کہنے لگا مائی جی ماریا تو پیا, تو فسجدت للہ شکرہ. ام عمارہ فرمانیاں میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ
11 زخم میرے جسم تے تلواراں دے لگے ہوئے تے میں سجدے ڈھہ پئی قطع اللہ دابرہم، یا اللہ تیرا شکر ہے تو اج منکرین ختم نبوت دی جڑ کٹ دیتی۔ اس نال آخری نعرہ لا کے پھر گل مک گئی۔ اور تاجدار ختم نبوت